کمپلینٹ دائر کی, اور وہ کمپلینٹ جب دائر کی تو اس کا آج کل پروسیڈنگ چل رہی ہے. تو یہ سٹینڈ الون کیس نہیں ہے, یہ علیحدہ کیس نہیں ہے. اس کیس نے ہمارے کیس سے جنم لیا ہے جس میں ہم بطور مدعی تھے. تو اب ہر پیشی پہ ہم جاتے ہیں, اور پچھلے 6-7 سال سے جا رہے ہیں. اپوزیشن کے دور میں بھی پیشیوں پہ موجود ہوتے تھے, اس دور میں بھی موجود ہیں. میرے اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف توشہ خانہ کی 2 پیشیوں پہ آیا ہے, میں 70 سے زائد پیشیوں پہ موجود تھا. یعنی جو ملزم ہے توشہ خانہ کیس میں وہ صرف 2 پیشیوں پہ حاضر ہے 11 ماہ میں, اور میری پیشیاں 70 سے اوپر ہیں. تو یہ ذرا اطاعت تارڑ کی میں آڈیو چلانا چاہتا ہوں جی, جو لیک ہوئی ہے, میں سننے ہوں. السلام علیکم جی, کل 10 بجے میرے دفتر میں اکٹھے ہوں گے. کل بڑا اہم ہے, ہماری کورٹ میں میکسیمم پریزنس ہونی چاہیے. میں بلکہ لاہور والے ساتھیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا یہ اگلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سے توجہ دینی پڑنی ہے. کورٹ میں ان کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے, بدماشی کرتے ہیں. ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو, یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے آنریبل ممبرز کو, ساتھیوں کو, کہ کل اگر 10 بجے میرے دفتر ہم پی ایم سیکریٹریٹ اکٹھے ہو جائیں, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے نکلیں اور G11 جوڈیشل کمپلیکس جائیں اور اکٹھے انٹر ہوں, اور وہاں پہ ہمیں سپیس آکیپائی کرنی چاہیے. یہ اگلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سے توجہ دینی پڑتی ہے. کورٹ میں ان کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے, بدماشی کرتے ہیں. ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو, یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے آنریبل ممبرز کو, ساتھیوں کو, کہ کل اگر 10 بجے میرے دفتر ہم پی ایم سیکریٹریٹ اکٹھے ہو جائیں, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے نکلیں اور G11 جوڈیشل کمپلیکس جائیں اور اکٹھے انٹر ہوں, اور وہاں پہ ہمیں سپیس آکیپائی کرنی چاہیے. اچھا, اب میں نے کیا کہا اس آڈیو میں, جو وائس نوٹ ہے میرا, جو میں نے اپنے وکلا ساتھیوں کو, بھائیوں کو بھیجا ہے, کہیں پہ آپ کو اس میں نے کہا ہو کہ پی ٹی وی پہ حملہ کرنا ہے, کہیں پہ میں نے کہا ہو کہ غلیلیں لے کے آئیں, کہیں پہ میں نے کہا ہو کہ پیٹرول بم ساتھ لائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم پیٹرول بم بنائیں گے, کہیں میں نے کہا ہو کہ ڈنڈے, کیل, سوٹے ساتھ لے کے آئیں اور ہم نے حملہ آور ہونا ہے. یہ تمام باتیں تو میں نے نہیں کی. یہ باتیں کون کرتا ہوتا تھا؟ میری یادداشت تھوڑی سی شاید کمزور ہو گئی ہے کہ حملے کی باتیں, آئی جی میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا, آگ لگا دو, مار دو, جلا دو اور حملہ کر دو, اور پی ٹی وی پہ حملے کی مبارکباد کی بھی آڈیوز آپ نے سنی. یہ کل اتنی سنسنی پھیلائی گئی کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا ناقابل معاف گناہ میرے سے سرزد ہوا ہے, بجائے اس کے کہ آپ آ کے توشہ خانہ کا جواب دیتے عدالت میں اور کہتے کہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے یہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے, اور بیک مارکیٹ میں تحفے بیچنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان سے پیسے ملے وہ میں کھا گیا, میں نے وہ پیسے بھی جو اکاؤنٹوں میں جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے ان تحفوں کی قیمت کے ساتھ. تو میری آپ نے آڈیو چلا کے کون سا تیر مار دیا, وہ تو میرا وائس نوٹ ہے میرے وکلا کو. میں کیمروں والوں کو بھی کہوں گا ذرا دکھائیں, جو وکلا ساتھی بیٹھے ہیں تمام مہذب لوگ ہیں, ان میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ریکارڈ یافتہ کرمنل نہیں ہے. تو نیازی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ میری موجودگی سے خائف ہو گئے؟ اگر میری موجودگی سے آپ خائف ہو گئے ہیں تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ سے چھوڑ دیں. اتنا ڈر, اتنا خوف کہ جی اطاعت تارڑ حملہ کرنے آ گیا تھا عدالت کے اندر. میں تو روز عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہوں, آپ کی صرف 2 پیشیاں ہیں توشہ خانہ میں 11 ماہ میں, میری 70 سے اوپر ہیں. ہم تو ہر روز جاتے ہیں, ہم مدعی رہے ہیں اس کیس کے, ہمارا انٹرسٹ ہے اس کیس کے اندر, ہم تمام عدالتوں میں ہوتے ہیں. مگر کل جو عدالت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی اور ایک غلط تاثر دیا گیا, ذرا ویڈیو چلائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل پہ ویڈیو چلے کہ کل عدالت کے اندر نیازی کے وکلا نے کیا حرکات کی اور ہم نے کیا کیا. بالکل واضح ہے, چلائیے گا پلیز. یہ عدالت کے مناظر آپ دیکھیں ذرا. یہ جج کی طرف اشارے کرنا, جج کو ڈرانا دھمکانا, عدالت پہ حملہ اور
ہونا, آپ شکر کریں آپ پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی. ہماری موجودگی سے آپ خائف تھے. کل جو کھیل کھیلا گیا اور جو میرے وائس نوٹ کو جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عدالت جانا ہے, اکٹھے ہونا ہے, یہ بدماشی کرتے ہیں, ہم نے سپیس آکیوپائی کرنی. میرے الفاظ کیا تھے سپیس آکیوپائی کرنے کے. کہیں میں نے کہا ہو کہ میری اپنی بیگم سے بات ہو گئی ہے اور میں نے اسے کہا کہ توشہ خانہ سے 4 گھڑیاں چوری کر کے لاؤں گا, تم بھی دیکھنا, لاؤں گا وہ بھی دیکھنا, اس کو ہم بلیک مارکیٹ میں بیچیں گے, اس کے ہم پیسے کھا جائیں گے. کہیں میں نے یہ آڈیو میں بات کی؟ میں نے نہیں کی. کہیں میں نے کہا ہو کہ خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی آ رہی ہے, سعودی ولی عہد نے دی ہے, اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں ہم نے بیچنا ہے, جو اربوں روپیہ اس کا ملے گا وہ بھی ہم جیب میں ڈال کے کھا جائیں گے اور جعلی رسیدیں بنائیں گے اور پھر اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ کالا دھن ہے. میں نے تو آڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہیں آڈیو میں کہا ہو کہ وکلا حضرات پیٹرول بم بننے کا طریقہ کار یوٹیوب سے آپ کو میں لنک بھیج رہا ہوں, آپ تیاری کر لیں, بوتلیں ساتھ لائیں, کپڑا ساتھ لائیں اور پیٹرول ساتھ لائیں, ہم پیٹرول بم بنائیں گے. کہیں کہا ہو؟ کہیں کہا ہو کہ کیل, ڈنڈے, سوٹے, غلیلیں لے کے آئیں, لوگوں کی آنکھوں میں ماریں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, پرسیکیوشنری ڈیلوژن کہتے ہیں اس کو, پرسیکیوشنری ڈیلوژن. جب آپ کو لگتا ہے کہ ہر شخص حملہ آور ہو رہا ہے یا آپ کو موت کا خطرہ ہے, آپ کہتے میرا کک مجھے کھانے میں زہر ڈال کے دے دے گا, میرا ہیلی کاپٹر کریش ہونے لگا تھا, میں بال بال بچ گیا, فلاں افسر جو ہے اس نے میرے قتل کی سازش بنا لی ہے, کل کسی کا ٹھڈا لگا بیچارے کا تو وہ بوتل ایک پانی کی, دالتوں میں بوتلیں پڑی ہوتی زمین پہ, وہ کہیں گر گئی اوپر چھت سے, انہوں نے کہا جی قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے, یہ بوتل آ کے گر گئی ہے. مجھے آپ بتائیے, روز ٹھڈے لگتے ہیں بوتلوں کو, روز بوتلیں گرتی ہیں. عطا تارڑ آج آیا تھا, حملے کا منصوبہ بنا کے آیا تھا. بھئی جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ عدالت میں سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ توشہ خانہ میں چوری کی ہے, ڈکلیئر نہیں کیے تحائف, ان کے جو پیسے آئے ہیں وہ اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے, تو اس لیے ڈر ہے, خوف ہے کہ اب چوری سامنے آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کل ٹاپک ہی بدل دو. توشہ خانہ کا میں جواب نہیں دوں گا, میں عطا تارڑ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عطا تارڑ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ حملہ آور ہو گیا. تو اگر توشہ خانہ کا جواب نہیں دینا تو جواب تو آپ سے ہم لیں گے, لے کے رہیں گے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ تحفے لیں اور بلیک مارکیٹ میں بیچ کے جعلی رسیدیں بنائیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ تحفے آپ توشہ خانہ سے نکلوا کے اپنی اہلیہ کے پاس رکھوائیں اور وہ اس کی اتنی نگرانی کریں کہ ملازموں کو ڈانٹیں؟ آڈیو تو وہ تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے ان کی تصویریں کیوں کھینچی, ان کو ہوا بھی کیوں لگنے دی, یہ بنی گلا سے باہر بھی تحفے کیوں گئے. آپ لالچ کا لیول دیکھیں کہ ان تحفوں سے اتنی رغبت ہے, اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دور ہونا برداشت ہی نہیں ہے, ان تحفوں سے جدائی برداشت نہیں ہے. تو چوری ہوئی ہے, ڈاکہ ڈلا ہے, ڈکلیئر نہیں کیے, مہنگے بیچ کے, کم قیمت ڈکلیئر کر کے, انڈر ویلیو کر کے, اس کے پیسے بھی اکاؤنٹوں میں جمع نہیں کرائے. تو جرائم تو کئی ہیں نیازی صاحب. آپ عطا تارڑ کو حملہ آور قرار دیں, دہشت گرد قرار دیں, اچھا نیشنل لیول کا لیڈر ہے, پارٹی کا ہیڈ ہے, اور نام میرا بگاڑا ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 100 دفعہ نام بگاڑیں. آپ پہلے اچکزئی صاحب کی نقل اتارتے تھے چادر پہن کے, آپ کبھی کسی کی نقل اتارتے تھے. آپ نے نام بگاڑنا ہے, آپ نے ٹرینڈ چلانے ہیں. آپ میرا نام ایک دفعہ نہیں, آپ میرے 100 نام رکھیں, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, میں خوش ہوں گا کہ آپ میرا نام بگاڑتے ہیں. یعنی ایک نیشنل لیول کا لیڈر, ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے, وہ دوسری پارٹی کے ایک ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا نام بگاڑا ہے, ویری گڈ, بہت بہت اچھی بات ہے, شاباش. مگر بھائی جان مہربانی کر کے توشہ خانہ کی چوری کا جواب ضرور دیں کہ وہ تحفے کہاں پہ ہیں, وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے, جو پیسے ان سے حاصل ہوئے. آپ کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں یہ بات تسلیم کی کہ آپ نے وہ بیچے ہیں اور وہ بیچ کے فلاں بینک الفلاں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں. اب وہ پیسے مطابقت نہیں رکھتے جتنے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے وہ بیچے ہیں. تو دیکھیں اب تو فائنل سٹیج پہ کیس آ گیا ہے, جواب تو آپ کو دینا ہوگا, جواب آپ سے لینا بھی ہے, مگر میرے نام بگاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. توشہ خانہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ میرا نام بگاڑنے سے پی ٹی وی کا حملہ چھپ سکے گا, تاریخ کا حصہ ہے. نہ نام بگاڑنے سے غلیلوں کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, کیلوں کے ساتھ جو آپ حملہ آور ہوتے ہیں, جو کل آپ عدالت میں بھی حملہ آور ہوئے, نہ وہ چینج ہو سکے گا. چوری بھی کی ہے, حملے بھی کیے ہیں, اب آپ جو مرضی الزام دھریں. کل آپ نے توشہ خانہ سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے میرے حوالے سے ٹویٹیں کی, آپ نے میرے حوالے سے باتیں کی, آپ نے میرے نام بگاڑا, آپ نے میری ایک وائس نوٹ
جو کہ میں اون کر رہا ہوں اس کو, یہ میرے ساتھی بیٹھے جن کو میں نے بھیجا تھا, میں روز بھیجتا ہوں. یہ صرف ایک وائس نوٹ نہیں ہے, میں آپ کو پرانے بھی ایک دو وائس نوٹ سنا دیتا ہوں جو میں نے کبھی جولائی میں بھیجے ہوں گے, کبھی مئی میں بھیجے ہوں گے. ہر پیشی سے پہلے میں ساتھیوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, میرا کام ہے, میں وکیل ہوں. تو اس لیے چوری کا جواب دیں, میرے ساتھ میرے وکیل ساتھیوں کی تعداد مت گنے, میرا کورٹ میں آنے کا مقصد کوسچن مت کریں. میں تو ہر وقت عدالت میں موجود ہوتا ہوں, میں پناما میں بھی موجود تھا, میں ایون فیلڈ میں بھی موجود تھا, میں شہباز شریف صاحب کے اثاثہ جات کیس میں بھی موجود تھا, میں تو ہر کیس میں موجود ہوتا ہوں, اور میں نے ہونا ہے, اور میں آؤں گا, اور میں آتا رہوں گا, کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. مگر میرے آنے کے پیچھے توشہ خانہ کی چوری کو چھپانا آپ کے ذہنی توازن درست نہ ہونے کی ایک نشانی ہے. اس کی درستگی کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے کہ ایک بندہ ہر وقت خوف میں ہے, وہ شیلڈوں کے اندر بالٹیاں پہن کے عدالتوں میں آتا ہے, اور ڈر خوف اتنا طاری ہے کہ وہ تھر تھر کانپتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص حملہ آور ہونے لگا ہے, جبکہ حملہ آور اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, جج کو گالیاں دیتے ہیں, عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو جواب اور حساب آپ سے لیں گے, توشہ خانہ کی چوری جانے نہیں دیں گے. آپ 100 الزامات لگائیں, آپ یہ جنگ ہار چکے, ہار تسلیم کر لیں, اور جو ذہنی توازن کی درستگی ہے اس کے لیے اگر رجوع کریں گے تو گورنمنٹ ہر طرح کی میڈیکل اسسٹنس آپ کے ذہنی توازن کو درست کرنے کے لیے وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ یہ کنٹروورسی بھی چل رہی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے لیے جو نام ہے ان میں اسحاق ڈار اب وہ نہیں ہے, تو کیوں نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہو پایا؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے.